بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر ہم کیا کریں، یہ عنوان ہے۔ قرآن سے منسلک افراد یہ تو بہت اچھی طرح جان گئے ہیں کہ قرآنی نظام حکومت دین اسلام کا نفاذ بہت ضروری ہے، لیکن کیسے کریں، کیا اس میں سخت الجھن کا شکار ہیں۔ بہت ہی مختصر کر کے بغیر قرآنی حوالہ جات کے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن سے ثابت ہے، یہ سب جان چکے ہیں، قرآن فکر کے لوگ سب جانتے ہیں۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ حوالے دوں اور مضمون کو طول دوں بلا وجہ۔ اگر کسی نے پوچھنا ہے تو الگ سے سوال کر سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ قرآن کے اسٹیٹس کا جاننا، یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔ نمبر 2، اس کے علمی اسٹیٹس پر آ کر قرآن کی محکم آیات کا سمجھنا، اس کے علمی اسٹیٹس پر آ کر پہلے وہاں تک پہنچنا ہوگا، آیات کا سمجھنا۔ پھر نمبر 3، اس کی روشنی میں متعمد ساتھیوں، مومنین، صالحین کی ایک ٹیم تیار کرنا۔ بغیر ٹیم کے کوئی کام نہیں ہوا کرتا، ٹیم تیار کرنا، کیونکہ محمد کے ساتھ بھی ایک ٹیم تھی، محمد رسول اللہ والذین معہ، اور جو ان کی ٹیم ہے، ان کے ساتھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ پوری صفت بیان کی ہے۔ اس طرح کے لوگ تیار کرنا، پوری ایک مومنین صالحین کی ٹیم تیار کرنا، جو السابقون السابقون کی صفات کے حامل ہوں، اللہ کے احکام کی بجا آوری میں پیش تن من دھن کی بازی لگا دینے والے، ذمہ داری کے احساس جن کے چہروں سے آیا ہو، ذمہ داری کا احساس جن کے چہروں سے آیا ہو، یہ صفات، ان صفات کے حامل۔ نمبر 4، پھر یہ ٹیم دن رات ایک کر کے اس عالمی حکومت کے ڈنکے بجائے، یہ کرنے کا کام ہے، دن رات ایک کر کے اس عالمی حکومت کے ڈنکے بجائے، جو انسانوں کی نہیں، اس رب العالمین کی حکومت ہوگی، جو بلا امتیاز سب کا پالن ہار ہے، تمام بنیادی ضرورتوں کے پورے کرنے کا ذمہ دار، جو تمام انسانوں کو ون یونٹ، امتکم امتم واحدہ، ون یونٹ ہونے کی دعوت دیتا ہو۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کے سب مومنین کے دینی بھائی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کے سب مومنین کے دینی بھائی، سب کی جان، مال، عزت، آبرو، بنیادی ضروریات کے پورا کرنے کی ذمہ دار حکومت، جو حکومت رب العالمین کی ہوگی، یہ مومنین کی جماعت صرف اس کے پورا کرنے کی ایک ایجنسی ہوگی، جہاں کوئی انسان کسی انسان کا حاکم نہیں، سب کا حاکم وہ ہوگا جو سب کا خالق ہے۔ ایسی حکومت کی دعوت، مومنین صالحین کی ٹیم کا یہی کام ہوگا، دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، یہ مفہوم ہے ان الفاظ کا۔ انسانوں کے دو طبقے رہے ہیں ہمیشہ سے، ایک حاکم اور ایک محکوم۔ حاکم بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں، جیسے آٹے میں نمک۔ محکوم اور پسا ہوا طبقہ ہمیشہ بڑا طبقہ رہا ہے، ہمیشہ۔ حاکم طبقہ عیار اور مکار رہا ہے، یہ محکوم کی خون پسینے کی کمائی پہ پلتا رہتا ہے اور ان کا حاکم بھی بنا رہتا ہے۔ یہ 3 طبقات پر مشتمل ہو رہا ہے، مذہبی، سرمایہ دار، سیاسی حکمراں۔ یہ انسانی حکمرانی ختم کر کے اللہ کی حکمرانی کا نعرہ ان پر بجلی کی کڑک بن کر ٹوٹتا ہے، اور یہ آواز عوام کے کانوں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ یہ ہے جو اقبال نے کہا ہے، اقبال کہتا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ ہے وہ ٹائی جو دونوں کے درمیان رہی ہے ہمیشہ سے۔ بس ان مومنین صالحین کی یہی کارکردگی ہوگی، یہی کاریگری ہوگی کہ اس حکومت رب العالمین کے نعرے کو عوام میں راسخ کر دیں، پہنچا دیں کسی طرح سے۔ ایک مرتبہ عوام سمجھ گئی، پھر ان گنڈوں، چال بازوں، بدماشوں، یعنی قارون، حامان اور فرعون،
قارون سرمایہ دار طبقہ، حامان مولوی ملا پنڈت طبقہ، اور فرعون حکمراں طبقہ. ان چال بازوں غنڈوں کے جھانسے میں نہیں آئے گی پھر یہ عوام. تب مومنین صالحین اللہ کی حکومت قائم کر پائیں گے. یہ وہ سنہری منظر ہوگا جو قرآن کی روشنی میں یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے اس نظام حکومت میں فوج در فوج، جوق در جوق انسانوں کی بھیڑ گھستی چلی جائے گی کہ انہیں یہاں سایہ رحمت نظر آ رہا ہوگا. ایمان کی بات نہیں، یہ سمجھ لیجئے، ایمان کی بات نہیں، صرف اسلام کی بات. اسلام یعنی سلامتی، سکھ، چین کا سانس لینا. انسان تو ایمان کی دعوت کا اس حالت میں انسان ایمان کی دعوت دے سکتا ہے. بھوکا انسان تو خود مدہوشی کے عالم میں ہوتا ہے. بھوکا انسان تو خود مدہوشی کے عالم میں ہوتا ہے، اسے ایمان کی دعوت کیسے دی جا سکتی ہے؟ مدہوشی کے عالم میں تو صلاۃ بھی نہیں ہے. لا تقربوا الصلاۃ الا وانتم سکارا. مدہوشی کی حالت میں صلاۃ کے قریب بھی مت پھٹکو. تو صلاۃ بھی نہیں تو ایمانیت تو اس سے آگے کی چیز ہے بھائی. بھوکے آدمی کو ایمان کی دعوت نہیں دی جا سکتی. تو پہلا کام یہ کہ عمارت بنانے کے لیے بنیاد کی پکی اینٹیں تیار کرنا، یہ پہلا کام ہوگا ہم سب کا. اگر شروعات ہم کریں گے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی، اور اس کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. والسلام. اے حسن انصاری.